ہیلو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل خوفناک رات۔ آج کی کہانی ہے خوفناک کنواں۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ میرے نانا ابو نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے کھنا پول قبرستان، جو کہ بہت بڑا ہے، اس سے تھوڑی دور اپنا گھر بنایا تھا۔ تب وہ گھر بالکل ٹھیک تھا، یعنی کہ جنات وغیرہ نہیں تھے۔ اس میں گھر کافی بڑا تھا، 5 بڑے کمرے، 2 اسٹور، 1 کچن، 3 واش روم، 1 پکا صحن، جبکہ اس کے ساتھ ایک کچا صحن بنایا تھا، جبکہ چھت پر صرف 2 کمرے اور 1 واش روم تھا۔ گھر کافی بڑا تھا۔ جب گھر کو بنے 4 سال ہو گئے تو نانا ابو نے کچے صحن میں ایک کنواں کھدوایا، لیکن کچھ عرصہ بعد پانی سوکھ گیا تھا۔ تب نانا ابو نے کنواں بند کروا دیا تھا، لیکن کنواں بنوانے کے بعد سے ہی گھر میں جنات کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ میرے 3 ماموں اور 1 خالہ ہیں۔ ان سب نے اور نانا نانی نے گھر میں بہت دفعہ جنات کی موجودگی کو محسوس کیا، لیکن تب تک کسی کو جنات نے ڈرایا یا نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میرے بڑے ماموں کی شادی ہوئی تو مامی نے کچھ غیر معمولی چیزیں محسوس کی۔ نانا ابو نے کنواں بند کروا دیا۔ ایک دن میری نانی امی نے ایک کمرے میں آٹے کی بوری رکھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تو آٹے کی بوری خود بخود کمرے کے دروازے کے پاس آ گری۔ وہ بوری اپنی جگہ سے تقریباً 10 فٹ دور جا گری۔ میری نانی ڈری نہیں، بلکہ واپس اسی جگہ بوری رکھ آئیں۔ میری نانی اور نانا ابو دونوں گاؤں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے گاؤں میں بہت بار اس طرح کی چیزیں ہوتی دیکھیں، اس لیے وہ ڈرتے نہیں تھے۔ اس کے بعد گھر کے ہر فرد کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہا۔ میرے بڑے ماموں اور مامی چھت پر رہتے تھے۔ ایک دن میرے چھوٹے ماموں نے مامی کو ڈرانے کے لیے دور سے چھوٹا بالو پھینکا۔ وہ مامی کے پاؤں پر لگا، لیکن مامی کچھ کہے بغیر ہی کمرے میں چلی گئی۔ ماموں سیڑھی سے اترنے لگے تو دیکھا کہ مامی نیچے سے اوپر آ رہی تھی۔ ماموں ڈر گئے اور مامی کو بتایا کہ ابھی وہاں انہوں نے کسی کو بالو مارا تھا۔ ماموں کے ساتھ کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، لیکن وہ بالو وہیں پر پڑا تھا۔ ماموں بتاتے ہیں کہ اس رات وہ سو نہیں سکے، کیونکہ کوئی چیز بار بار ان کے پاؤں پر لگتی۔ وہ اٹھ کر دیکھتے تو کوئی نہ ہوتا۔ وقت گزرتا رہا اور سب ماموں اور خالہ کی شادی ہو گئی، لیکن سب کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے۔ کزن لوگوں نے بھی بہت بار اسٹور کے ساتھ والے ایک کمرے میں کسی عورت کو دیکھا ہے، جس نے ایک چھوٹے بچے کو اٹھا رکھا تھا۔ جب وہ کسی بڑے کو اس جگہ لاتے تو وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جنات کسی نہ کسی طریقے سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہے۔ اب تو سب کو یقین ہو گیا تھا۔ میرے نانا چھت پر سوتے تھے، گرمیوں میں باہر کھلے آسمان کے نیچے سوتے۔ ان پر 2-3 دفعہ کسی چیز نے حملہ کیا، ان کی مچھردانی اکھاڑ دیتی۔ نانا چارپائی کی ایک طرف کلاڑی رکھتے تھے، وہ فوراً آیت الکرسی پڑھتے اور کلاڑی اٹھاتے، لیکن ہر دفعہ وہ یہ دیکھتے کہ وہ چیز سائے کی صورت میں ہوتی تھی، اور وہ چیز فوراً گھر کے پیچھے باغ میں چھلانگ مار دیتی۔ نانی کسی عورت کے کہنے پر ایک خاتون کے پاس گئیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جنات اس بند کنویں میں رہتے ہیں اور وہ اس لیے تنگ کرتے ہیں کہ آپ وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ نانا ابو اور نانی امی نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ گھر بیچ دیں گے۔ جب گھر بیچنے کی بات سب کو بتا دی تو اس کے
اس کے بعد رات کو صاف نظر آتا کہ چھت پر بنے کمرے کی چھت پر کوئی بیٹھا ہے، اور اس بات کی تصدیق ساتھ موجود دوسرے گھر والے لوگوں نے بھی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کی چھت پر جو کمرے بنے ہیں وہاں کوئی عورت بیٹھی ہوتی ہے، اور تہجد کے وقت ہم سب نے دیکھا ہے اس کو۔ ایک بار خالہ اور ان کی بیٹی چھت پر سو رہی تھی، ساتھ والے کمرے میں نانا ابو اور نانی امی بھی تھے۔ خالہ واش روم جانے کے لیے اٹھی تو جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی، کمرے کے چھت پر سے کسی کے پاؤں نظر آئے لٹکے ہوئے۔ وہ آیت الکرسی پڑھنے لگی اور نانی امی کو جگایا۔ خیر کچھ عرصے بعد گھر بک گیا اور اس گھر سے جان چھوٹی۔ میں نانی امی کے اس گھر ہر ہفتے جاتا تھا، لیکن میں نے کسی جنات کو نہیں دیکھا۔ میں نانی امی کے اس گھر ہر ہفتے جاتی تھی، لیکن میں نے کسی جنات کو نہ کبھی دیکھا اور نہ ہی سنا، اور نہ ہی کبھی محسوس کیا۔ جب میری عمر 17 سال تھی تب وہ گھر بیچا تھا۔ ان 17 سالوں میں ایک دفعہ بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ گرمی کی آدھی چھٹیاں میں نانی امی کے گھر پر گزارتی تھی۔ میری امی نے بھی کسی چیز کو نہیں دیکھا وہاں، جبکہ نانی امی، نانا ابو اور گھر کے ہر فرد، یہاں تک کہ بچوں کے ساتھ بھی واقعات ہوتے رہے تھے۔ ہماری کہانی آپ کو اگر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل خوفناک رات کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔